می لارڈ کہنا پڑا. اینڈ وائی ناٹ؟ Well, it takes a lot out of you. Let me tell you that. نہیں، جو جج ہے Let me tell you, it takes a lot out of you. جو جج ہے اس کو تو ہمیں کہنا پڑے گا. اسی لیے ہم وکیل جو ہیں، ہم ایک طریقے سے ہم نے اپنے اوپر بڑی ہمیں قابو پانی بھی پڑتی ہے. That's true. میں اب کی جوڈیشری کی بات نہیں کر رہی ہوں، مگر یہ جوڈیشری اب تو نہیں آئی ہے، کئی سالوں سے چلی ہے. میں نے ایسے کیسز کیے ہیں جہاں پہ 1.5 سال ایک لڑکی کا کیس چلا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں، 22 سالہ لڑکی. اور روز میں نے سنا عجیب عجیب باتیں جوڈیشری سے. اپنے آپ کو قابو پا کے ہم نے بھی آرگیومنٹس کی نا. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جو کیس ہم نے آرگیو کیا ہے اس کیس کے اندر میرا نام تک نہیں لکھا ہوا ایز اے کاؤنسل. یعنی یہاں تک ایک مظاہرہ ہوا آئی مسٹ سے آف اسمالنس، پر چپ کر جاتا ہے انسان کیونکہ یہ ہمارا پیشہ ہے. دیکھیں، دنیا کے ہر شعبے میں نا آسما جی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. لیکن کورٹ کا ڈیکورم جو ہے نا کہ میں تو آپ سے ایگری کر رہی ہوں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہاں تک ہوا، پر ہم تو نہیں گئے پھر اس کے اوپر. ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو قانونی بات ہے. دیکھیں مبشر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس کو 4 بنوا لیں 5 بنا لیں، 2 رائے نہیں. آپ نے اپنی ٹون کورٹ کے سامنے رکھنی ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی ایک بات کہوں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑی بڑی تلخ کلامیاں بھی ہوئی ہیں عدالت کے اندر وکیل کرتے ہیں، مگر عدالت نے ایسا ریسٹرین دکھایا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور ایسے ایسے اچھے ججز بھی دیکھے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالت کا بھی کسی کو یہ کہنا کہ منہ سنبھال کے بات کرو یا اسٹاپ یور ماؤتھ اور سم تھنگ، آپ لوگوں کے میں نے پڑھا ہے، میں تو وہاں نہیں تھی. اٹ جسٹ ڈز ناٹ گو ڈاؤن ویل، جسٹ ڈز ناٹ گو ڈاؤن ویل. دیکھیں عدالت کا تو ایک ایسا مقام ہے کہ وہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے ٹو ٹرسٹ دیم. دیٹ از دی مقام آف اے جوڈیشری، ناٹ ٹو چیلنج دیم. یہ یعنی ایک جو ماں باپ کا مقام ہوتا ہے جیسے ویسا ہو گیا نا پھر کہ آپ ان کو جو مرضی اختلافات ہوں آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرتے. مطلب روز آپ دیکھتے ہیں عدالت میں لوگوں کو کیا کیا سزائیں نہیں ملتی ہیں. وہاں لوگ بیچارے ایکسپٹ کر کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، بیکاز یہ ایک عدالت کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اگر عدالت ٹرسٹ کھو جائے، جو کہ نہیں کھوئی، اس نے ابھی تک تو نہیں کھوئی ہے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی اگر ہر ایک کی بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے عدالت کی ججمنٹ کے اوپر کج بحثی کرنی شروع کر دے اور کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو پھر تو یہاں پہ کوئی اینارکی ہو جائے گی. فلم بن جائے گی. اینارکی. آسما جہانگیر صاحبہ بھی ہیں، عباس اطہر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر اصغر رانا صاحب بھی ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. عباس اطہر صاحب، بات یہ ہے آپ نے سن لی، آسما بیوی کا بھی پوائنٹ سن لیا، آپ نے ڈاکٹر اصغر رانا صاحب کی بھی بات سن لی. یہ خط تو لکھا نہیں گیا، یہ تو جواب لکھا گیا، تو میڈیا یہ رپورٹ کیوں کر رہا ہے یا ہم لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ خط لکھا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ خط ہے یا جواب ہے، جو بھی ہے، اس میں سپریم کورٹ کے موجودہ وجود کو چیلنج کیا گیا ہے. یہ ایک سوال ہے، یہ سوال آسما صاحبہ بیٹھی ہیں، میں اس طریقے سے بھی کروں گا کہ 1977 کے بعد جو عدلیہ موجود اب تک رہی ہے اس کو وہ ڈیفیکٹو ہے، جو ان کی زبان میں وہ کبھی ڈیجورو عدلیہ نہیں تھی. پھر اگر اس کو مشرف نے نکالا، نئی بنائی، گولانی صاحب نے بحال کر دی، یہ ڈیفیکٹو عدلیہ ہے. تو اس کی میں تو اپنے طور پر بطور 18ویں ترمیم کے آئین کے تحت جب تک یہ حلف نہیں اٹھاتے، یہ ڈیفیکٹو پوزیشن اس کی رہے گی. اس کو کسی وقت کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں 77 کے بعد بڑے بڑے مارکے ہوئے. چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے سینیورٹی کیس کا فیصلہ سنایا، اپنے آپ پر نافذ نہیں کیا. ججوں نے فیصلہ کر کے ان کو نکال دیا، وہ کسی آئین میں درج نہیں تھا. 12 اکتوبر کے بعد ایک نئی عدلیہ بن گئی، اس نے مشرف کو مانگے بغیر 3 سال دے دیے. 3 نومبر کو انہوں نے نکال دی. 15 مارچ کو کیانی صاحب نے کہا کہ اچھا بحال کر لو، بحال ہو گئے. تو یہ تو کبھی آئین کے تحت عدلیہ رہی ہی نہیں. آپ اس کے وجود کو جب کہیں چیلنج کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے
ایک طرح کا ایک قسم کا فیصلہ ہوتا ہے، دوسری طرف دوسری طرف آتا ہے. جمشید دستی سے لے کے آگے 4 تک کو کہا گیا کہ جناب ٹھیک ہے استعفیٰ دے دو، الیکشن لڑ لو. 5ویں کو پر لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو جٹ تھا 62 لگا دی. چھٹے کا جو ایک آدمی کا کیس سنتے ہوئے، چھٹے آدمی کا انہوں نے جنرلائز کر دیا کہ سب کی ڈگریاں چیک کر دو. مجھے یہ بتائے کہ یہ جو کل روئے ہیں جنہوں نے جرنلسٹ جج اور وہ ان کو قرار دیا ملک کی تباہی کا ذمہ دار ججوں کو، یہ جاتے ہیں الیکشن میں، ان پہ آبجیکشن اگر کوئی کرتا ہے کہ ڈگری پہ، وہ ریٹرننگ افسر اس کا فیصلہ کرتا ہے یا اوپر کی عدالتوں میں چلا جاتا ہے. جب آبجیکشن نہیں ہوتا تو وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ان پر آبجیکشن ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب یہ کہیں جی آپ سب کی کروائیں، کیوں کروائیں جی؟ پھر تو یہ ہوگا. مجھے یہ بتائیں ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم انگریزی میں پرجری. او یار مجھے یہ بتائیں کہ آئین توڑنے پر حلف اٹھانے کے بعد ان بیچارے جعلی سرٹیفکیٹ والوں کا کس حساب سے بات ہم دو جرائم کی کمپیرزن نہیں کر رہے کہ کون سا بڑا جرم کو پکڑنا ہے. نہیں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے شاہ جی. بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے لیک آف کیریکٹر دکھایا اور جھوٹ بولا. اس نے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں جھوٹ کیوں بولوں؟ مشرف کا جس بندے نے مشرف کو کا وہ قانون بیٹ کیا ہے دھوکے بازی سے، میرا خیال ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے. چیف منسٹر بلوچستان آپ سے بھی ایک ہاتھ آگے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ فیک ڈگری اور اصلی ڈگری میں فرق کیا ہے. ایسا کرتے اگلی باری جب آپ ہسپتال میں جائیں تو وہ جو ڈاکٹر ہے نا کو عطائی ڈاکٹر لے آئیں گے وہاں پہ فیک ڈگری والا تاکہ وہ بھی اسی طرح سرجری کرے. عوامی نمائندے کی ڈگری اس کا ووٹ ہوتا ہے. نہیں بات یہ نہیں ہے، عوام نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے سچ جھوٹ کی بنا پہ. ایک جھوٹے قانون کے خلاف انہوں نے طریقہ اختیار کیا. آپ لوگ مثلا دستی کے کیس کو وہ لیتے ہیں کہ جی پوائنٹ ان کیس کے وہاں پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے 1.5 ارب کے جا کے پیکجز اناؤنس کر دیے. تو وہاں تو چور کو وہ یار کرنا ہے بغیر پیکجز کے. وہ دوسرا بھی جیتا ہے جو نون لیگ کا تھا، کیا نام تھا اس کا، اجمل آصف کے کیا تھا، وہ دوسرا جٹ بھی جیتا ہے، تیسرا بھی جیتا ہے. وہ رضوان گل کے کیس میں صرف یہاں پہ جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اف یو پرمٹ می، میں ڈاکٹر اصغر صاحب کو بھی اپنا ڈبیٹ کے بیچ میں لے آؤں. ڈاکٹر صاحب بائی دا وے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کو پورا حق ہے اور آسما بھی آپ کو بھی کہ بیچ میں جس وقت مرضی آپ اگر کوئی لقمہ دینا چاہیں یا بات کرنا چاہیں تو آپ بولیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ نیب کو آج یہ کیوں خیال آیا ہے کہ وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کو وہ چیلنج کرے؟ بات یہ ہے کہ جب ایک سی ایم پٹیشن جو ہے وہ ہمارے خلاف آئی ہے تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جب ہمارے پراسیکیوٹر جنرل کے خلاف ایلیگیشن لگائے گئے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ایلیگل ہے، تو اس کے جواب میں پراسیکیوٹر جنرل صاحب نے بھی جو تھا وہ اپنے ریپلائی میں کیس سپریم کورٹ کیس ریفرنس دیے اور انہوں نے بھی جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. اگر اس قسم کی پٹیشن ان کے خلاف نہ آتی تو یہ نہیں ہونا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جواب سے مجھے جو میں لبے لبا میں بات کر رہا ہوں اور بالکل آسما بی بی نے صحیح کہا کہ آئی ایم اے لے مین، مجھے واقعی نہیں پتا قانون کا، تو کیا میں یہ مان لوں یا سمجھ لوں کہ نیب نے یا پروسیکیوٹر جنرل نے یہ کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی تقرری کو اب نہیں مانتے، اس وقت ان کی نظر میں یہ سپریم کورٹ ویلڈ نہیں ہے؟ از دیٹ واٹس گوئنگ آن؟ نہیں، یہ بات اس قسم کی نہیں ہے. انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بحال ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اگر میری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے تو پھر ان ججمنٹ کی روشنی میں الجہاد ٹرسٹ ہے، دوسری ججمنٹ جو انہوں نے اپنے ریپلائی میں مینشن کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بھی جو ہے تو یہ بھی اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے. تو لیکن یہ بات جو ہے یہ جو ہم نے ریپلائی فائل کیا وہ تو انڈر ڈسکشن آیا ہی نہیں ہے. جی ہاں، وہ ریکارڈ کا، میری پہلے بات سن لیں مبشر صاحب. جی میں سن رہا ہوں. وہ ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنا. اگر وہ ریکارڈ کا ہمارا ریپلائی کوئی حصہ بنتا، اس پہ کوئی آرگومنٹس ہو، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ایڈوکیٹ ہے ہی شوڈ اپیئر ود دی ریپلائی؟
हाँ हाँ तो वो तो एक हमको टेक्निकल कहा बात था- हो गई ना, ये तो कोई मेलिफाइड इंटेंट तो नहीं है ना। नहीं, वो बात यह है कि जब हमारे EOR ने रिफ्यूज किया तो हम जो था रिप्लाई